20 فرقے کیا وہ تو حضور نے فرمایا میرے بعد 30 آدمی تو نبوت کا دعویٰ کریں گے، 30 دجالون کذابون۔ بہرحال دعا کرو، مسلمانوں میں اتحاد کی کوشش کرو، لیکن یہ بات ناممکن ہے۔ گھر کے تم 10 آدمی ہو، تمہارا اتحاد نہیں ہے تو تم ساری دنیا کو متحد کرنے کے لیے چل رہے ہو۔ پہلے گھر کو تو متحد کرو، پھر محلے والوں کو متحد کرو، پھر شہر والوں کو متحد کرو۔ تم دین پر لگے رہو بس۔ میں قسطوں پر چیزیں دینے کا کاروبار کرتا ہوں، یا تو ہمارے کھاتے میں کو چیز ڈال دو یا ہمیں پیسے دے دو تاکہ ہم سود والے پیسے واپس کر دیں۔ میرا بھائی سود لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ اب اگر تم بھی ان کو قسطوں پر رقم دو گے سود کے لیے تو وہ بھی تو سود ہو گیا نا۔ ایک ہے قسطوں پر چیز فروخت کرنا کہ بھئی یہ گاڑی ہے 10 لاکھ کی، قسطوں پہ ہے 12 لاکھ کی، 3 سال میں قسطیں ہوں گی، وہ جائز ہے۔ اگر ایک سے زیادہ طواف کرنے ہوں، ہر طواف 7 چکر پورے کر کے پھر حجر اسود کے سامنے آ کے استلام کریں، پھر دوسرا طواف شروع۔ یہ نہیں ہے کہ 21 چکر لگا لو تو 3 طواف ہو جائیں گے۔ ہر طواف ختم کرو پھر دوسرے کی نیت کرو، پھر جب 3 طواف اکٹھے کر لو تو بعد میں 2 رکعت پڑھ لو۔ ایک عورت نے مدینہ پاک کی میقات سے احرام باندھا، مکے پہنچ کر عمرہ ادا کرنے سے پہلے ماہواری شروع ہوگی، چھٹی کم ہونے کی وجہ عمرہ ادا کیے بغیر واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ مدینہ سے احرام باندھا، عمرہ ادا کیا، عمرہ تو ہو گیا لیکن دم پڑ گئی کیونکہ درمیان میں فاصلہ ہو گیا۔ بچپن سے کھانے کی عادت ہے، پہلے عمرے کے دوران بے احتیاط اچھا ناخن کاٹ دیں گے، اس پہ کوئی دم نہیں پڑتی لیکن کوشش کرو کہ نہ کاٹیں۔ فجر اور عصر کے بعد اگر طواف کریں تو فجر کے بعد جو ہے اس کی 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد طواف کریں تو اس کی 2 رکعت جو ہے وہ مغرب کے بعد۔ افضل یہی ہے، باقی یہاں کے جو ائمہ کرام ہیں ان کے نزدیک ہر وقت جائے۔ اکیلے بھی عورت طواف کر سکتی ہے یا محرم ساتھ ہو، اکیلے بھی کر سکتی ہے، ضروری تو نہیں کہ محرم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہو۔ عورت احرام کی حالت میں وضو کے دوران سر کا مسح کیسے کرے، کپڑا اتار دے کیسے کرے، کوئی پٹی بندھی ہوئی ہے، زخم ہے، وہ تو تم نے خود باندھی ہے، شریعت نے تو نہیں باندھی، اس کو کھول دے پھر مسح کرے۔ اگر اس کے اوپر مسح کر دیا نہ وضو ہوگا نہ نماز ہوگی نہ طواف ہوگا۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ ان کے مفتی اعظم تھے، اب تو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو باغ جنت بنائے۔ انہوں نے جو حج کے مسائل میں کتاب لکھی تھی اس میں انہوں نے حدیث مبارک نقل کی ہے کہ جو حضور کی مزار مبارک پہ آ کے سلام پڑھے حضور سنتے ہیں۔ حضرت میرا ایک بھائی ہے، بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہو؟
ایک آدمی نے کہا ہے کہ زندہ آدمی کے لیے طواف نہ کریں اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کر دیں. بات تو ایک ہی ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب اس کو عطا فرما. مدینے سے واپسی پر طواف اور سعی کی، بال نہیں کتروائے. اب رقم بھی ختم ہو گئی ہے، بال کترواؤ پہلے تو. جب تک بال نہیں کترواؤ گے دم تو پڑتی جائیں گی، پتہ نہیں پھر کتنی مر جائیں گے. بال کٹواؤ. اور اب اگر پیسے نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں، اپنے ملک سے جا کر کسی اعتبار والے آدمی کو پیسے بھیج دینا کہ میری دم کر دے. ایک عورت نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، عمرے کی نیت کی، طبیعت خراب ہو گئی، واپس بھی جانا ہے. اس کو سب سے پہلی بہتر یہ ہے کہ وہ فلائٹ تبدیل کرے، جب پاک ہو جائے عمرہ کر کے جائے. اگر ایسے چلی جائے گی نا دم بھی پڑے گی اور اس کو پھر آ کے عمرہ بھی کرنا پڑے گا. حتیٰ کہ اس لیے بعض علماء نے تو ایک گنجائش لکھی ہے کہ اسی حالت میں عمرہ کر لے اور دم دے دے، لیکن بہتر وہی ہے کہ پاک ہونے کا انتظار کرے. تجارت کرتے ہیں یعنی ایک برتن 10 روپے کا خریدتے ہیں، 20 روپے کا فروخت کرتے ہیں ادھار پہ، 1 سال بعد رقم وصول کرتے ہیں، وہ جائز ہے. جب مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کے سلام پڑھیں تو سنتے ہیں. ساری مسجد میں درود پڑھے، سلام نہیں، درود شریف پہنچائے جاتے ہیں. طواف قرآن پڑھ کے کسی کو بخش سکتے ہیں. حضرت میری 3 یا پتہ نہیں کیا لکھا، 12 بھی 2 بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے، اللہ پاک عطا فرمائے. سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو. جو آدمی دم نہیں دے سکتا اس کے بدلے میں روزے رکھ سکتا ہے؟ بالکل نہیں رکھ سکتا. روزے جو ہیں وہ دم تمتع اور دم قران کے ہیں، کہ جو حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے اور اس کے پاس دم کے پیسے نہیں ہیں تو 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم، 3 روزے حج میں رکھ لے اور 7 بعد میں رکھ لے. اس دم کے نہیں ہیں، دم جبر کے. یہ تو دم دینی پڑے گی. جنازے کے پتہ نہیں دعا بہتر ہے یا نہیں، پتہ نہیں کیا بہتر ہے کہ نہیں. بہرحال جنازہ ہے ہی دعا. جنازہ میں کیا ہوتا ہے؟ دعا.